ناظرین آداب، 30 جنوری 2023 مطابق 7 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ جموں کشمیر کی گرمائی راجدھانی سری نگر میں پیر کے روز کانگریس کی جانب سے میگا ریلی کا اہتمام ہو رہا ہے، جس میں 20 سیاسی پارٹیوں کو شرکت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کانگریس نے پی ڈی پی نیشنل کانفرنس سمیت 20 سیاسی پارٹیوں کو اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے دعوت نامے بھیجے ہیں۔ دوسری خبر کے مطابق سینکڑوں مقدمات کا سامنا کرنے، عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے اور اسمبلی کی رکنیت منسوخ ہونے کے بعد بھی اعظم خان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ اب یوگی حکومت کی جانب سے رامپور کے محمد علی جوہر ٹریننگ اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو دی گئی زمین کی لیز منسوخ کر دی گئی ہے۔ بتا دیں کہ جب اکھلیش یادو وزیر اعلیٰ تھے اور اعظم خان اقلیتی بہبود کے وزیر تھے تو یہ سرکاری تحقیقی ادارہ محمد علی جوہر ٹرسٹ کو 100 روپے کی سالانہ لیز پر 100 سال کے لیے دیا گیا تھا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے گزشتہ دور حکومت میں اس معاملے پر ایک ایس کی تشکیل کی گئی تھی، جس کی جانچ میں یہ درست پایا گیا کہ جوہر انسٹی ٹیوٹ، جسے اعظم خان کے ٹرسٹ کو عربی اور فارسی جیسی زبانوں میں تحقیق کے لیے دیا گیا تھا، اس کا استعمال انگریزی اسکول چلانے میں کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر حکومت 13,000 مربع میٹر زمین واپس لے لی، جس کی تقریباً 4,300 مربع میٹر اراضی پر عمارت موجود ہے۔ اڈیشہ کے صحت و خاندانی بہبود کے وزیر نبا داس کو اتوار کے روز ایک پولیس افسر نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ اسپتال نے ایک میڈیکل بلیٹن میں کہا کہ آپریشن کرنے پر پتہ چلا کہ ایک گولی مسٹر داس کے جسم کو چیرتے ہی باہر نکل گئی تھی، جس سے دل اور بائیں پھیپھڑے میں شدید چوٹیں آئیں اور بڑے پیمانے پر اندرونی خون بہہ گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر گوپال داس نے ایک تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے وزیر کو گولی مار دی تھی۔ قتل کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اتر پردیش قانون ساز کونسل کے لیے گریجویٹ زمرے کی 3 اور ٹیچر زمرے کی 2 نشستوں پر 2 سالہ انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گریجویشن کی 3 نشستوں بشمول گورکھپور، فیض آباد، کانپور اور بریلی، مراد آباد اور ٹیچرز کی 2 نشستوں بشمول الہ آباد، جھانسی اور کانپور کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ رائے دہندگان صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک اپنی حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ ہندوستان نے اتوار کے روز انگلینڈ کو شکست دے کر ویمنز انڈر 19 ٹی20 ورلڈ کپ کا پہلا خطاب جیت لیا۔ انگلینڈ کی ٹیم ہندوستانی گیند بازوں کے سامنے 17.1 اوور میں صرف 68 رنز ہی بنا پائی تھی۔ جواب میں ہندوستان نے یہ ہدف صرف 14 اوورز میں حاصل کر کے عالمی چیمپئن کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ سماجوادی پارٹی نے اتوار کو اپنی نئی مجلس عاملہ کا اعلان کیا ہے۔ اس کے مطابق اکھلیش یادو بدستور صدر کے عہدے پر برقرار ہیں، جبکہ ان کے چچا اور ایم ایل اے شیوپال سنگھ یادو کو پارٹی میں نئی ذمہ داری جنرل سیکریٹری کی دی گئی ہے۔ سائی پرساد موریہ اور اعظم خان سمیت 14 لوگوں کو چیف جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ایک امریکی جرنل نے سن 2025 میں چین کے ساتھ جنگ کے بڑھتے خطرات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ امریکی فوجی افسر کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر تائیوان کی وجہ سے چین کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فوجیوں پر زور دیا کہ وہ اس سال سے شروع ہونے والی ممکنہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ کوپن ہیگن کی ایک مسجد کے قریب اسلام مخالف شخص کی جانب سے ڈنمارک میں ترک سفارت خانے کے سامنے مسلمانوں کی مقدس کتاب جلانے کے بعد اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ انٹرنیٹ نے نفرت انگیز تقریر کو بھڑکایا، جس سے مجرموں کو اپنا جھوٹ، سازشیں اور دھمکیاں پھیلانے میں مدد ملی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے معاملے سے متعلق کی گئی 8 پوڈ کاسٹ گفتگو میں سے ایک میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا بھر میں زینوفوبیا، نسل پرستی، عدم برداشت، خواتین کے خلاف پرتشدد، بدگمانی، یہود دشمنی اور مسلم دشمنی بڑھتے دیکھ رہے ہیں۔ بتا دیں یہ پوڈ کاسٹ گفتگو اقوام متحدہ کی اس مہم کا حصہ ہے جس کا عنوان نفرت کے خلاف متحد قرار دیا گیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے تحصیل بیلا میں کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچ کھائی میں گر گئی، جس کی وجہ سے 41 مسافروں کی موت ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ کھائی میں گرنے کے بعد مسافر کوچ میں آگ لگ گئی، جس پر قابو پانے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ بعد ازاں لاشیں نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ کوچ میں 48 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک بچے اور خاتون سمیت 3 زخمی افراد کو زندہ نکال لیا گیا تھا۔ افغانستان میں خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی کی پالیسی پر زور دیتے ہوئے طالبان کے زیر انتظام اعلیٰ تعلیم کی وزارت نے افغانستان میں نجی یونیورسٹیوں کو حکم دیا کہ آئندہ ماہ طالبات کو داخلے کے امتحانات دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت کی جانب سے افغانستان کے تعلیمی اداروں کو خط جاری کیا گیا، جہاں کابل سمیت شمالی صوبوں میں اگلے ماہ کے آخر میں داخلہ امتحانات ہونے والے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ قواعد
قواعد کے خلاف ورزی کرنے کی صورت میں تعلیمی اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق برطانوی مسلمانوں نے لندن میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ لیے تھے جن پر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دینے کے مطالبات درج تھے۔ شیعہ پی جی کالج لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا یاسو عباس نے مولانا کلب جواد نقوی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ شیعہ پی جی کالج اور شیعہ برادری کے تمام لوگ اپنی پوری قوت سے شیعہ کالج کو خوبصورت بنانے میں مصروف تھے تو مولانا کلب جواد شیعہ کالج کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ شیعہ پی جی کالج لکھنؤ کو نیک کے ذریعے A++ کے بجائے A ملنا مولانا کلب جواد کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ کانفرنس میں شامل کالج کے مینیجر عباس مرتضیٰ شمسی نے بتایا کہ شیعہ پی جی کالج میں نیک ٹیم کے دورے کے وقت A++ کلاس کی سہولیات موجود تھیں اور یقیناً نیک کی طرف سے کالج کو A++ گریڈ ہی ملتا، لیکن مولانا کلب جواد نقوی نے ایشیا میں شیعہ برادری کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے کو نشانہ بنایا اور نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیشن کونسل بنگلور یعنی نیک کے ڈائریکٹر SC شرما کو ایک جھوٹا بے بنیاد خط بھیجا جس میں ان سے درخواست کی گئی کہ شیعہ پی جی کالج لکھنؤ کو نیک کی جانب سے کوئی گریڈ نہ دیا جائے۔ یہ خط مولانا کلب جواد نقوی نے 16 اکتوبر 2022 کو ڈائریکٹر نیک کو بھیجا تھا۔ یونٹی کالج میں 29 جنوری کو ICSE ISE اور UP بورڈ کے 2022 کے امتحانات میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات کو میڈل اور اسکالرشپ سے نوازے جانے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر یونٹی کالج سیکنڈ شفٹ کے UP بورڈز کے ہونہار طلباء، اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سدھانشو مانی سابق GM انڈین ریلوے کے علاوہ کالج کے سیکریٹری نجم الحسن رضوی، جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر محمد طلحہ، مینیجر ڈاکٹر سید کلب سبطین نوری، پرنسپل اور مینجمنٹ کمیٹی کے اراکین پروفیسر ڈاکٹر انیس اشفاق، پروفیسر صابرہ حبیب وغیرہ موجود رہے۔ ممتاز پی جی کالج میں NSS طالبات یونٹ 4 سدبھاونا کا 7 روزہ اسپیشل کیمپ پروگرام آفیسر ڈاکٹر ناہید فیاض خدوئی کی نگرانی میں آج شروع ہوا جس کا آغاز ووٹر بیداری مہم ریلی کے طور پر ہوا۔ اس موقع پر مجلس منتظمہ کے صدر چودھری شرف الدین، کالج کے مینیجر اطہر نبی ایڈوکیٹ، ممبران، عہدیداران وغیرہ موجود رہے۔ ریلی کالج کیمپس سے شروع ہو کر ڈالی گنج کے قریبی محلوں سے ہوتی ہوئی ممتاز پی جی کالج کے کیمپس میں اختتام پذیر ہوئی۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے مرکزی حکومت کے ذریعے دہلی میں واقع مغل گارڈن کا نام تبدیل کیے جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ کیا راشٹرپتی بھون کے مشہور مغل گارڈن کا نام تبدیل کرنے سے ملک اور یہاں کے لوگوں کو درپیش مسائل حل ہو جائیں گے؟ وہیں سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے اتوار کو حکمراں جماعت BJP کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ BJP حکومت بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور جاری ناانصافیوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے منظم حکمت عملی کے تحت نام بدلتی ہے۔ SP سربراہ نے کہا کہ BJP کو ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔